کہتے ہیں غربت انسان کو توڑتی نہیں بلکہ آزما کر بناتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غریب کے بیٹے کی جسے دنیا نے بار بار گرایا مگر اللہ نے ہر بار اسے اٹھا لیا۔ صبح کا وقت تھا، کچی بستی کی تنگ گلیوں میں سورج کی روشنی بمشکل داخل ہو رہی تھی۔ ٹوٹی چھتوں اور مٹی سے اٹے صحنوں کے درمیان ایک جھونپڑا ایسا تھا جہاں غربت چیخ چیخ کر بولتی تھی۔ وہاں رحمت بی بی رہتی تھیں، ایک بیوہ عورت جس کی دنیا اس کا بیٹا حارث تھا۔ حارث صرف 12 سال کا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو عام طور پر بڑوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ وہ صبح اسکول جاتا اور شام کو سبزی منڈی میں بوری اٹھاتا تھا۔ رحمت بی بی اکثر کہا کرتی تھیں، بیٹا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور محنت انسان کے ہاتھ میں۔ رات کا وقت تھا، حارث مٹی سے اٹے کپڑوں میں ماں کے پاس بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ رحمت بی بی نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے بیٹے، میں تجھے امیر نہیں دیکھنا چاہتی، بس باعزت دیکھنا چاہتی ہوں۔ حارث نے نظریں جھکا لیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر وعدہ۔ ماں، ایک دن آپ کو اس غربت سے ضرور نکالوں گا۔ ایک دن سبزی منڈی میں شور مچ گیا، چور چور! لوگوں نے ایک امیر تاجر کا گمشدہ پرس حارث کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مار پڑی، بے عزتی ہوئی مگر حارث خاموش رہا کیونکہ سچ بولنے والا اکثر شور نہیں مچاتا۔ اسی لمحے ایک روبدار آواز آئی، رکو! یہ کامران ملک تھا، شہر کا بڑا بزنس مین۔ کامران ملک نے اصل چور کو پکڑوا دیا۔ لوگ شرمندہ تھے مگر حارث کی آنکھوں میں ایک نیا سوال تھا، کیا غربت ہمیشہ الزام ہی لاتی ہے؟ کامران ملک نے حارث سے پوچھا، میرے دفتر میں کام کرو گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت نے پہلی بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ پہلی بار تھا جب حارث نے بڑا گھر دیکھا، چمکتے فرش، خاموش کمرے اور دلوں میں فاصلے۔ یہیں اس کی ملاقات عائشہ سے ہوئی۔ سادہ مزاج، نرم لہجہ اور سچی نظر، وقت کے ساتھ ساتھ خاموش محبت نے جنم لیا۔ کامران ملک کا بھتیجا حارث کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک غریب لڑکا ہمارے برابر؟ سازش تیار تھی اور ایک بار پھر الزام۔ حارث کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ عائشہ خاموش روئی۔ رحمت بی بی نے صبر کیا، بیٹا، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ حارث نے تعلیم مکمل کی، چھوٹا سا کام شروع کیا۔ ناکامیاں آئی مگر حوصلہ نہ ٹوٹا۔ عائشہ کی شادی طے ہونے لگی۔ حارث نے پیچھے ہٹ کر کہا، میں خوش ہوں اگر وہ خوش ہے۔ یہ وہ قربانی تھی جو انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ سال گزرے، حارث کامیاب بزنس مین بن چکا تھا اور کامران ملک اپنے زوال کے دہانے پر۔ حارث نے ہاتھ بڑھایا، کیونکہ میں غریب تھا، بے حس نہیں۔ سلمان کی سازشیں بے نقاب ہوئیں، کامران ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ اور حارث ایک ہو گئے۔ رحمت بی بی کی آنکھوں میں سکون تھا۔ حارث نے کہا، غربت عیب نہیں، ناانصافی عیب ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہی آخرکار جیتتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت نہیں، کردار انسان کو امیر بناتا ہے۔